بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق قرآن مجید پہ ایک الزام سے ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے ہماری ایک کتاب المصاحف جو ابن ابی داؤد اس کے مصنف ہیں، اس میں ایک روایت ہے جس میں یہ درج کیا گیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے 11 مقامات پہ قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کیا، یعنی 11 آیات ایسی تھیں جو اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، اور پہلے وہ کچھ اور تھیں اور تبدیل شدہ کچھ اور تھیں، اور یہ ہے جو روایت ہمارے ہاں کتاب المصاحف میں درج ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حجاج نے یہ کام کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ روایت جو ہے اپنی اساس میں جس کتاب، یہ کسی بھی بڑی حدیثی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی اس سے پہلے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کی تفصیل سے دیکھیں کہ وہ کیا کیا مقامات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بالاتفاق ہمارے ہاں اس کے جو ایک راوی ہیں، عباد ابن صہیب ان کا نام ہے، ان کے بارے میں محدثین نے بتایا کہ وہ انتہائی مجروح راوی ہیں اور ان کی کسی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، مگر پہلے یہ دیکھیے، میں سارے مقامات تو نہیں پڑھ رہا، مگر چند ایک کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ وہ آیت پہلے کیا تھی اور حجاج نے اس میں تبدیلی کی تو آیت کیا بن گئی۔ میں ان میں سے چند کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ چنانچہ جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ حجاج نے ایک موقع پہ جو آیت ہے لم یتسنہ، اس کو جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اس کو لم یتسنہ کر دیا، یعنی اس میں ہے کا اضافہ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جو سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت ہے، اس میں الفاظ تھے شریعتوں و منہاجا، اس کو انہوں نے تبدیل کیا اور شرعتوں و منہاجا کر دیا۔ اسی طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ یونس کی ایک آیت تھی هو الذی ینشرکم، اس کو انہوں نے تبدیل کیا حجاج نے، اور هو الذی یسیرکم انہوں نے بنا دی۔ اسی طرح سے ایک اور، میں سارے مقامات نہیں پڑھ رہا، یہ آپ کو چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ آیات میں سے کس قسم کی تبدیلی ہے جو حجاج کے بارے میں اس روایت میں درج ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس روایت کا جو پہلو ہے اس کو کسی مسلم اتھارٹی نے نہیں مانا۔ اس روایت کے بارے میں سب یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک واحد روایت ہے، ایک بالکل بے بنیاد روایت ہے، مگر چونکہ اس روایت کی بنیاد پہ بعض ہمارے غیر مسلم برادرانی سمجھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کی نے یہ تبدیلی کی، اور ان کے اپنے زمانے میں خود قرآن میں ایک مائنر اسینشن ہوئی، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس روایت کی ہم جو اس کی اصل ہے وہ بیان کر دیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کا جو متن بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکے، اور اس کی سند بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکے۔ دیکھیے، جہاں تک متن کا تعلق ہے، پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے کہ حجاج ابن یوسف جو ہیں، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی جو تاریخ ہے، اس زمانے میں جو صحابہ جو موجود ہیں، خود اس زمانے میں جو خلیفہ وقت تھے عبدالملک بن مروان، وہ اگر اس وقت موجود تھے، اسی طرح سے بعض اور تابعین موجود تھے، انہوں نے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو کیا انہوں نے حجاج کی خبر نہ لی ہوتی؟ کیا انہوں نے حجاج کو اس سلسلے میں، ظاہر ہے کہ اس کی ان کو تنبیہ نہ کی ہوتی؟ تو یہ بات کس طرح سے مانی جا سکتی ہے؟ پھر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ مورخین جو ہیں انہوں نے حجاج ابن یوسف کے بہت سارے جرائم بیان کیے ہیں۔ جب وہ کوفے میں گورنر تھے، انہوں نے فلاں اور فلاں کام کیا، ان کو انہوں نے بالکل بخشا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر حجاج نے یہ کام کیا ہوتا تو تاریخ میں اس کا ذکر نہ ہوتا؟ تاریخ کی کوئی کتاب اس کے بارے میں ہرگز کوئی بات بیان نہیں کرتی۔ یہ واحد روایت ہے جو کتاب المصاحف میں درج ہے، جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ تمام تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ اس سلسلے میں بالکل خاموش ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ایک ایسی عجیب سی بات ہے جو کسی صورت سے مانی نہیں جا سکتی۔ پھر یہ دیکھیے کہ حجاج کی حیثیت ایک گورنر کی تھی، وہ کوفے میں گورنر تھے، وہ یہ کیسے ان کے لیے ممکن تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ سارے جو مصاحف ہیں ان میں یہ تبدیلی کر دیں، اور قرآن مجید میں ایک نئی آیات جو ہیں، آیات کی جو میں تبدیلی جو ہے وہ واقع کر دیں؟ یہ کس طرح ان کے لیے ممکن تھا، جبکہ وہ ایک صوبے کے گورنر تھے، اور ان کو وہ صوبہ جو ہے ایک جگہ پہ تھا۔ عبدالملک بن مروان اس زمانے میں خلیفہ تھے جب حجاج کی ولایت کے جو دور اول ہے، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ پوری کی پوری ولایت میں انہوں نے اس طرح سے تبدیلی کر دی؟ اور پھر دیکھیے یہ بات بھی ہے کہ اگر بس ایک ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ برسبیل تنزل اگر اس بات کو مان لیں کہ انہوں نے کام کر بھی دیا تھا، تو ہمیں معلوم ہے قرآن مجید جو ہے وہ بنیادی طور پہ اورلی منتقل ہوا ہے، وہ زبانی طور پہ منتقل ہوئے، حفاظ اس کے موجود ہیں۔ تو یہ تبدیلی وہ حفاظ کیسے کر سکتے تھے؟ یعنی اگر یہ بات مان لی جائے تو حافظوں کو جو قرآن یاد ہے اس میں تو یہ تبدیلی بالکل نہیں ممکن ہو سکتی تھی اگر وہ اصل اس سے مختلف تھی۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ بات بھی ہے کہ عباسیوں کی اور امویوں کی پتہ ہے چپکلش رہی ہے، اور اگر حجاج نے یہ کام کیا ہوتا، ظاہر ہے جو اموی دور کے بڑے نمایاں گورنر تھے، تو عباسیوں نے اس بات کو ایکسپلائٹ لازماً کیا ہوتا،
اور وہ کہتے کہ دیکھیے کہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ تبدیلی کر دی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ عباسیوں کی طرف سے جو بہت سارے الزامات امویوں پہ لگائے گئے ان میں سے ہرگز اس طرح کوئی الزام موجود نہیں ہے۔ تو اس روایت کی جس طرح سے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے، یہ متن کے لحاظ سے انتہائی ایک واہی روایت ہے، اور اس کو نہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ نقل قبول کر سکتی، جتنے بھی معیارات ہیں ان پہ یہ پوری نہیں اترتی۔ اب یہ بات بھی میں بیان کرتا چلوں کہ ابو بکر بن طیب الباقلانی جو ہیں 5ویں صدی کے ایک ہمارے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بلکہ اس سے بالکل برعکس حجاج ابن یوسف کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے مختلف اپنی جگہوں پہ، اور بھی بتایا ہے کہ اس سے بالکل الٹ بات سامنے آتی ہے، اور حجاج نے اپنے دور میں جو قرآن مجید اس دور میں شائع و ضائع ہو چکا تھا اس کے خلاف انہوں نے کوفے میں اگر یہ دیکھا کہ لوگ کوئی مختلف کتابت کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو انہوں نے سختی سے اس کی سرکوبی کی اور سختی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ہم بالکل وہ چلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ بات بالکل الٹ ہے جو حجاج کے بارے میں نقل ہوئی ہے، یعنی کجا یہ کہ روایت یہ بتایا کہ انہوں نے 11 مقامات پہ قرآن کو تبدیل کر دیا تھا، اور کجا یہ کہ باقلانی نے جیسے اپنے ہاں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیے انہوں نے لوگوں کو متعین کیا کہ وہ علاقوں میں جائیں اور دیکھیں کہ لوگ مصاحف غلط تو نہیں لکھ رہے، ان کی جو کتابت ہے اس میں غلطی تو نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک سرویلنس کا ایک معاملہ تھا، ایک محکمہ تھا جو انہوں نے اپنے ہاں قائم کیا، جو یہ دیکھتا تھا کہ قرآن جیسے کہ وہ ہے اس میں کوئی اس طرح سے غلطی تو نہیں ہو رہی، لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی، یا لوگ اس کو غلط پڑھ تو نہیں رہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حجاج نے عملاً کی۔ تو اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک افسانہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا گیا۔ یہ افسانہ تو وہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو متن ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ہماری عقل جو ہے اس متن کے حوالے سے بالکل مطمئن ہے کہ یہ ایک ایسا واہی متن ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو تاریخ میں رپورٹ ہوا ہوتا، ہسٹری کوئی ایک کتاب اس کو کہتی، صحابہ کرام اس پہ نقیر کرتے، کوئی اور جو اموی خلفاء ہیں وہ اس پہ کچھ نہ کچھ نقیر کرتے، بعد میں آنے والے اگر فرض کیجئے کہ جابر کو اتنا ہم حجاج کو اتنا ہم جابر مان لیں کہ لوگ اس کے آگے خوف زدہ تھے، تو بعد میں آنے والے لوگ اس کو پہ کمپلین کرتے، بعد کے جو مورخین ہیں وہ کچھ کہتے اس کے بارے میں۔ عباسی جو خلفاء ہیں وہ امویوں کو لعن طعن انہوں نے کی تو اس کو الزام کے طور پہ پیش کرتے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی کی طرف خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ بالکل ایک افسانہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ متن کے لحاظ سے اتنی واہی روایت ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب یہ دیکھیے کہ اس کی جو سند ہے اس کا بھی کیا حال ہے۔ اس کی سند میں ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے عباد ابن صہیب۔ ان کے بارے میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو محققین ہیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے اور یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن سعد اور بخاری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ، یعنی ان کے بارے میں یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کو ترک کر دیا۔ نسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ حیثمی یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک ہیں۔ اسی طرح سے مقدسی جو ہیں ابو الفضل المقدسی یہ کہتے ہیں کہ ان پر روایات کو گھڑنے کا الزام ہے، تو یہ روایات گھڑتے تھے۔ ذہبی یہ کہتے ہیں کہ یہ واہن ہے، اور یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے کوئی چیز بھی نقل کریں، ان سے کوئی چیز بھی نریٹ کریں یا کوئی چیز لکھیں۔ تو یہ وہ میں نے چند آپ کے سامنے جملے پڑھے، ورنہ اس میں جرح ان پہ اور بھی ہے جو ہمارے ہاں محققین نے اور محدثین نے اور اہل رجال نے کی ہے، رجال کے جو اسکالرز ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف چند ان کے جو کامنٹس ہیں وہ پڑھ کے سنایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اس روایت کی سند جو ہے وہ کتنی زیادہ کمزور ہے، اور اس کی بنیاد پہ کوئی بات بھی اسٹیبلش نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کے حوالے سے یہ جو افسانہ بیان کیا جاتا ہے یا یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے 11 مقامات پہ تبدیلی کر دی، یہ انتہائی بے بنیاد اور بالکل ایک جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس کو ہمارے محققین کو دیکھنا چاہیے، متن کے اور سند کے جو اعتراضات ان کو پیش کرنا چاہیے زوردار طریقے سے، اور یہ بتانا چاہیے ان سارے معترضین کو کہ اگرچہ یہ کتاب المصاحف میں روایت درج ہو گئی ہے، لیکن ہر وہ روایت جو درج ہو جائے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی حکم بھی لگایا جا سکے۔ یہ ایک بالکل بے بنیاد روایت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔